السلام علیکم ایوری ون۔ جنت کے پتے ناول کی یہ 37 ایپیسوڈ ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ابا آج صبح پہنچے تھے اور اب وہ مرمرا ہوٹل میں تھے۔ مرمرا ہوٹل ٹاکسم میں واقع تھا۔ حیا اور ڈی جے نے غریب عوام کی طرح وہ شاندار ہوٹل باہر سے ہی دیکھا تھا۔ اگر ڈی جے ہوتی تو وہ دونوں اس بات کو بہت انجوائے کرتی کہ ابا اب اسی ہوٹل میں رہ رہے تھے۔ اس کا روم ڈی جے کے بغیر بہت ادھورا سا تھا۔ ڈی جے ابھی تک وہیں تھی، وہ تو جیسے کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ ہالے نے کل روم بدل لیا تھا، اب وہ ڈی جے کے بینک پہ منتقل ہو گئی تھی۔ البتہ ان دونوں نے اس بینک سے ملحقہ میز پہ ڈی جے کی ٹوٹی ہوئی اینک ٹیپ سے جوڑ کر رکھ دی تھی۔ رات انجم باجی اور ہالے اسی کے پاس رک گئی تھیں۔ وہ تینوں گھنٹوں ڈی جے کی باتیں کرتی رہی تھیں۔ جب ہم پہلی بار آپ سے ملے تھے تو اسے آپ کے انڈین ہونے پر بہت اعتراض تھا۔ اسے پاکستان کا T20 فائنل میں آخری بال پر مصعب کے آؤٹ ہونے کا بہت دکھ تھا۔ اس نے اس کے بعد کرکٹ دیکھنی ہی چھوڑ دی تھی۔ بعض دکھ اصل واقعات سے بڑے ہوتے ہیں، جیسے ڈی جے کی محبت سے ڈی جے کا دکھ بڑھ گیا۔ وہ استقلال اسٹریٹ میں جب اس کے اور ہالے کے پاس بہت سے واقعات تھے، وہ یادوں سے نکل کر جب سوئی تو صبح دیر سے اٹھی۔ آج چھٹی تھی اور اب اسے ابا سے ملنے جانا تھا، سو اب وہ اسی لیے تیار ہو رہی تھی۔ جو گہرا سبز فراک اس نے پہنا تھا، یہ وہی تھا جو وہ ڈی جے کے ساتھ آخری دفعہ پھپھو کے گھر پہن کر گئی تھی۔ بالکل پاکستان کا جھنڈا لگ رہی ہو۔ کچھ یاد کر کے وہ اداسی سے مسکرائی اور پرفیوم اٹھایا۔ ابھی اس نے اسپرے نوزل پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ بہاریں کہیں آس پاس سے چیخی تھی، یہ کیا کر رہی ہو؟ اچھی لڑکیاں اتنا تیز پرفیوم لگا کر باہر نہیں جاتی۔ وہ ایک دم رک گئی۔ اف، عائشہ گل اور اس کی اچھی لڑکی۔ اسے ان باتوں کو اپنے ذہن پہ حاوی نہیں کرنا چاہیے۔ اس نے دوبارہ نوزل دبانا چاہا مگر پتہ نہیں کیوں اس نے پرفیوم واپس رکھ دیا۔ اپنے بازو کے اوپری حصے پہ داغے گئے الفاظ پہ وہ پہلے ہی اسکن کلر کا بینڈیج لگا چکی تھی۔ فراک کی شفون کی آستینوں سے بازو جھلکتے تھے۔ کلیئر بینڈیج نے اس کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس نے سبز دوپٹہ ٹھیک سے شانوں پہ پھیلایا اور کھلے بالوں کو کندھے کے ایک طرف ڈالتے باہر نکل آئی۔ اچھی لڑکیاں بال کھول کر باہر نہیں نکلتی۔ وہ اپنے ذہن میں گونجتی آوازوں کو نظر انداز کرتی سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں۔ وہ سر جھٹکتی آخری زینہ پھلانگ آئی۔ اچھی لڑکیاں، اچھی لڑکیاں۔ اس نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ اندھیرے پر اندھیرے، لہر پہ لہر۔ صبح کے وقت بھی اسے ہر طرف اندھیرا لگنے لگا تھا۔ اس کی روشنی کہاں تھی؟ وہ بے دلی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی انجم باجی کے اپارٹمنٹ کی طرف آ گئی۔ انجم باجی اپنا چارجر اس کے کمرے میں بھول گئی تھی۔ ان کا چارجر لوٹا کر اس نے اب چلے جانا تھا مگر پتہ نہیں کیوں رک گئی۔ انجم باجی، میرے بالوں کی فرینچ بریڈ بنا دیں گی؟ اس نے خود کو کہتے سنا۔
हाँ श्योर, इधर बैठो। अंजुम बाजी ब्रश लेकर उसके बाल संवारने लगी। हया, तुम्हारे बालों को क्या हुआ है? फ्रांसीसी तर्ज की चोटी के बारीक बल बांधते हुए वो हैरत से कह उठी। वो ज़रा सी चौंकी। क्या हुआ? तुम्हारी स्कल्प की जिल्द का रंग ऐसा सुर्ख भूरा सा हो रहा है। छाले हुए थे बाल में? नहीं, एक शैम्पू रिएक्ट कर गया था। बस चंद दिन में ठीक हो जाएंगे। उसने उनसे ज़्यादा खुद को तसल्ली दी। चोटी बनाते हुए बाल खिंच रहे थे। वो सर की जिल्द दर्द कर रही थी, मगर वो बर्दाश्त करके बैठी रही। आयशे ने जब वो वैक्स उतारी थी तो उसके बालों को कितना नुकसान हुआ, कितना नहीं, आयशे ने तकसीम से कभी नहीं बताई थी। उसे नहीं मालूम था कि कभी वो इस सारे वाक़ये की तफसील दोबारा से सुनेगी। उसने अंजुम बाजी के अपार्टमेंट से निकलने से कबल खुद को आईने में नहीं देखा। उसे पता था वो फ्रेंच परेड में बहुत अच्छी नहीं लग रही होगी। हसीन और मोमिन गोरसल शटल से उतर रहे थे। जब वो स्टॉप पे पहुंची, मुत्तसिम से कहना, मुझे उससे कुछ दिखाना है। वो नर्म मुस्कुराहट के साथ हसीन से कहकर बस में चढ़ गई। वो वापस आ जाए, फिर मुत्तसिम के साथ मिलकर पज़ल बॉक्स की पहेली हल करने की कोशिश करेगी। मरमरा होटल टाक्सम डिस्ट्रिक्ट में वाक़या था। शीशों से ढकी बुलंदोबाला इमारत, गोया कोई ऊंचा सा टावर हो। अंदर से भी वही चमकता, आँखों को खीरा करता मंजर। वो पतली हील से पुरएतमाद अंदाज में चलती लॉबी में आई थी। अब्बा ने बताया था कि वो लॉबी में ही होंगे और वो उसे दूर से ही नज़र आ गए थे। उनका उसकी तरफ नीम रुख था। वो खड़े किसी से महवे गुफ्तगू थे। वो उनकी तरफ बढ़ने ही लगी थी कि निगाह अब्बा के साथ खड़े दोनों अफराद पर पड़ी। एकदम से उसके पांव बर्फ़ की सिल बन गए। अब्बा के साथ कोई और नहीं, उनके कारोबारी शराकतदार लगारी अंकल और वलीद लगारी थे। गोया करंट खाकर हया मुड़ी और तेज़ी से एक दूसरी राहदारी में आगे बढ़ती चली गई। सत शुक्र के उनमें से किसी की नज़र अभी उस पर नहीं पड़ी थी। ये काबिल नफ़रत शख्स कहाँ से आ गया? वो उसका सामना कैसे करे? वो क्या करे? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस वो बिना देखे लेडीज़ रेस्ट रूम की तरफ आ गई। वहाँ आईने से ढकी दीवार के आगे कतार में बेसिन लगे थे। एक तरफ बाथरूम थे। एक तुर्क लड़की एक बेसिन के सामने खड़ी आईने में देखती लिपस्टिक दुरुस्त कर रही थी। हया उससे फासले पे आईने के आगे खड़ी हो गई। अपने अक्स को देखते हुए उसने बेइख्तियार गर्दन पर हाथ रखा। जब वलीद ने उसका दुपट्टा खींचा था तो उसकी गर्दन पर रगड़ आई थी। डोली का खुरदुरा हाथ, उसका फ्राइंग पैन, मगर यहाँ कोई डोली नहीं था। उसका फ्राइंग पैन, मगर यहाँ कोई डोली नहीं था जो उसके लिए आ जाता। वो अकेली थी। उससे मदद मांगने, उससे
جو کسی مشکل میں اس کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، مگر شاید اب کی بار۔ اس نے جلدی سے موبائل پر جیہان کا نمبر ملایا۔ طویل گھنٹیاں جا رہی تھیں۔ اٹھا بھی چکو۔ وہ فون کان سے لگائے کوفت زدہ سی کھڑی تھی۔ آئینے میں جھلکتے اس کے چہرے پہ اب تک زخموں کے نشان مندمل ہو چکے تھے۔ 5ویں گھنٹی پر جیہان کی خمار آلود آواز گونجی۔ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے۔ برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں۔ شکریہ۔ جیہان اٹھو اور میری بات سنو۔ وہ جھلا سی ہو گئی تھی۔ میں بہت تھکا ہوا ہوں، مجھے سونے دو۔ میں نے ریسٹورنٹ جہنم میں گیا تمہارا ریسٹورنٹ۔ تم ابھی اسی وقت مرمرا ہوٹل پہنچو۔ ابا آئے ہوئے ہیں اور ساتھ ان کے دوست وغیرہ بھی ہیں۔ مجھے اکیلے ان سے ملنا اچھا نہیں لگ رہا۔ اس کی آواز میں بے بسی در آئی تھی۔ ساتھ کھڑی لڑکی اب بالوں کو اونچے جوڑے میں باندھ رہی تھی۔ میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو۔ ٹھیک ہے، جہنم میں جاؤ تم اور تمہارا ریسٹورنٹ۔ جن لوگوں نے تمہارے ریسٹورنٹ میں توڑ پھوڑ کی تھی نا، ابھی انہوں نے بہت اچھا کیا تھا۔ تم ہو ہی اسی قابل۔ اس نے زور سے بٹن دبا کر کال کاٹی۔ ترک لڑکی اب بیسن کی سلیب پہ رکھا اسکارف اٹھا کر چہرے کے گرد لپیٹ رہی تھی۔ حیا چند لمحے بے خیالی میں اسے تکتی رہی، پھر کسی میکانیکی عمل کے تحت اس نے شانوں پہ پھیلا دوپٹہ اتارا اور سر پر رکھ کر چہرے کے گرد تنگ ہالہ بنا کر پلو بائیں کندھے پر ڈال لیا۔ سبز دوپٹہ نکل جارجٹ کا تھا اور چاروں اطراف سفید موتی پائپنگ ہوئی تھی۔ پاکستان کا جھنڈا کندھے، آستینے اور کلائیاں تک دوپٹے میں چھپ گئی تھیں، مگر کیا وہ اچھی بھی لگ رہی تھی؟ شاید نہیں، لیکن کس کو؟ کسی نے اس سے پوچھا اور ایک دم سے اس کا دل پرسکون ہو گیا۔ اس وقت وہ لوگوں کو اچھی لگنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ یہ سب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کر رہی تھی، وہ تو شاید صرف اپنا دفاع کر رہی تھی۔ نیکی، اللہ کا خوف، اسے اب بھی ان میں سے کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا۔ ابا ان کے عقب میں جا کر اس نے ان کو پکارا تو وہ تینوں ایک ساتھ پلٹے۔ اوہ مائی چائلڈ! ابا خوشی سے آگے بڑھے۔ وہ ایک رسمی مسکراہٹ لبوں پہ سجائے ابا سے ملی اور لغاری انکل کو فاصلے سے سلام کر لیا۔ بیٹا، یہ لغاری ہیں، میرے دوست، اور یہ ان کے صاحبزادے ہیں ولید۔ مجھے تو آپ جانتی ہوں گی، ہم پہلے مل چکے ہیں۔ ولید ایک محفوظ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے یاد نہیں، میں ہر کسی کو یاد نہیں رکھتی، ذرا رکھائی سے کہہ کر وہ ابا کی طرف مڑی اور اپنی بات کا رد و عمل آنے سے قبل ہی بولی۔ آپ کو کدھر لے کر جاؤں ابا؟ استنبول کی سیر آپ کہاں سے شروع کرنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے انکل، استقلال اسٹریٹ چلتے ہیں۔ اس کی رونق کے بارے میں بہت سنا ہے۔ ولید کی مسکراہٹ ذرا سمٹی تو تھی، مگر وہ ابھی بھی مایوس نہیں ہوا تھا۔ استقلال اسٹریٹ کی رونق سے اس کا اشارہ اس جگہ کے
बार्स और नाइट क्लब्स की तरफ ही था। जहाँ तुम कहो। तुम ज़्यादा जानती होगी इस्तांबुल को, अब्बा मुस्कुरा कर बोले थे। मेरा ख्याल है अब्बा, हम ब्लू मॉस्क्यू नीली मस्जिद चलते हैं। मैं जिहान को भी बता दूँ। वो सारा प्रोग्राम बना कर मोबाइल पे जिहान को मैसेज करने लगी। जानबूझकर भी जिहान का नाम लेने के बावजूद भी उन बाप बेटे ने नहीं पूछा कि कौन जिहान। उसे मज़ीद कोफ्त हुई। इसी कोफ्त ज़दा अंदाज में उसने मैसेज लिखा, हम ब्लू मॉस्क्यू आया सूफिया और टापकपी जा रहे हैं, तुम भी वहीं आ जाओ, और अगर तुम ना आए तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगी। ये बात स्टैम्प पेपर पर लिख कर दो। फ़ौरन जवाब आया था, फ़ाइन, अब मैं तुमसे वाकई कभी बात नहीं करूँगी। तो क्या टैक्स करोगी? साथ एक मुस्कुराता सा चेहरा भी था। उसने जवाब नहीं दिया। अगर वो सामने होता तो वो उसकी गर्दन दबोच लेती। आया सूफिया और टापकपी पैलेस साथ साथ ही वाक़या थे और उनके सामने सड़क की दूसरी जानिब इस्तांबुल की मशहूर ज़माना नीली मस्जिद थी। पिछली दफ़ा अगर डीजे और फिर जिहान की तबीयत ख़राब ना होती तो वो लोग नीली मस्जिद ज़रूर जाते, मगर अब सब बदल चुका था। नीली मस्जिद सुल्तान अहमद मस्जिद का रंग नीला नहीं था, मगर उसकी अंदरूनी अज़मत टाइल्स नीली थीं। बाहर से उसके गुंबदियों थे गोया छोटे छोटे प्याले उल्टे रखे हों। मस्जिद के अहाते के आगे गेट था और इसके बाहर कतार में बेंच लगे थे। यूं के हर दो बेंच के दरमियान एक मेज़ थी। बेंच पर वो और अब्बा मेज़ के एक तरफ, जबकि वलीद और लगारी साहब दूसरी तरफ बैठे थे। मोबाइल हया ने गोद में रखा हुआ था। गो के अब वो जिहान की तरफ से मायूस हो चुकी थी। वहाँ हर 100 कबूतर फड़फड़ाते हुए उड़ रहे थे। हवा से उसका दुपट्टा भी फिसलने लगता। वो बार बार उसे 2 उंगलियों से पेशानी पे आगे को खींचती। आज उसे अपने सर से दुपट्टा नहीं गिरने देना था। आज नहीं। रात के सेमिनार के बाद यूं करते हैं कि अमीर खान से मिल लेंगे। अब्बा और लगारी अंकल आपस में महवे गुफ्तगू थे। वलीद उसे नज़रों के सहार में लिए उसके मुकाबिल बैठा था। वो गर्दन मोड़कर लाताल्लुक सी उड़ते कबूतर देख रही थी। दफातन उसने अब्बा और लगारी अंकल को उठते देखा। चौंक कर उसने गर्दन मोड़ी। तुम लोग बैठो, हम अभी आते हैं। उसे बैठने का इशारा करते वो दोनों आगे बढ़ गए। उन्हें कुछ देखना था या कोई मिल गया था, या फिर शायद वलीद ने अपने बाप को क्लू। वो ना चाहते हुए भी बैठी रही। दिल की अजीब कैफियत हो रही थी। अब्बा को भी तुर्की आकर अतातुर्क का असर हो गया था। पाकिस्तान होता तो वो कभी यूं अपनी बेटी को दोस्त के बेटे के साथ तन्हा छोड़कर ना जाते। तो मैं आपको वाकई याद नहीं? वो महफूज अंदाज में मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। हया ने गर्दन फेर कर संजीदगी से उसे देखा।
میرے ابا کے دوستوں کے پاس بہت کتے ہیں، مجھے کبھی کسی ایک کتے کا بھی نام نہیں یاد رہا۔ وہ جواباً اسی طرح مسکرایا گیا۔ بہت نیک ہو گئی ہیں آپ، مگر اس سرخ رنگ میں آپ بہت اچھی لگتی تھیں۔ وہ لب بھیجے رخ موڑے بیٹھی تھی۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ فرائنگ پین؟ اب کہ وہ بھی تمسخرانہ مسکرا کر بولی تھی، وہ پھر بھی ڈھٹائی سے مسکراتا رہا۔ گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس ادھر؟ مجھے آپ کے ساتھ ڈرائیو پر جانا اچھا لگتا۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا، ایک سنگین غلطی جس کا پردہ وہ کبھی بھی کھول سکتا تھا۔ لمحے بھر کو وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیں ولید صاحب، جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائنگ پین کی ایک ضرب میں زمین بوس کر سکتا ہے، وہ دن کی روشنی میں تو اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے۔ کسی احساس کے تحت اس نے چہرہ موڑا تھا۔ دور سے جیہان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا۔ نیلی جینس پر سفید ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ حیا کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ اسے زندگی میں کبھی جیہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی۔ گود میں رکھا موبائل زمین پہ جا گرا۔ وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا۔ اس کی اسکرین پر بڑی سی خراش پڑ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ولید بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔ جی میڈم، آپ اپنی بات پر قائم ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا اس کے قریب آیا۔ پھر نگاہ ولید پر پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ جیہان، یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں۔ ابا ان کے والد کے ساتھ ابھی وہ آ گئے۔ ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلے آ رہے تھے۔ جیہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری۔ سوری ماموں، میں ایئرپورٹ نہیں آ سکا۔ ممی نے بتایا تھا کہ آپ نے خود منع کیا تھا۔ ابا سے مل کر وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ لغاری انکل اور ولید کے ساتھ بھی وہ خوش دلی سے ملا تھا، البتہ وہ دونوں استفہامیہ نظروں سے سلیمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے، ہمیں آفیشلی پک کر لیا گیا تھا، اسی لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا۔ جیہان نے مسکرا کر سر کو جنبش دی، پھر نگاہ لغاری انکل کے سوالیہ تاثرات پر پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت دی۔ میں جیہان سکندر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ مرمرا کا سمندر ایک دم سے آسمان تک اٹھا اور کسی تھال کی طرح اس پر انڈیل دیا گیا تھا۔ وہ اس بوچھاڑ میں بالکل سن سی ہوئی جیہان کو دیکھ رہی تھی، جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی۔ اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر نامے میں ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ داماد؟ او آئی سی۔ لغاری انکل نے بامشکل مسکرا کر سر ہلایا، پھر ایک نظر ابا پر ڈالی جو لمحے بھر کو گنگ رہ گئے تھے مگر جلدی ہی سنبھل گئے تھے۔ مجھے خوشی ہے جیہان کہ تم آئے، حالانکہ وہ
اس کے آنے کے بجائے کسی اور بات پر خوش تھے۔ سوری ماموں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، اور اگر اب بھی نہ آتا تو حیا نے مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہتے حیا کو دیکھا۔ وہ جواباً دھیرے سے مسکرائی، جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ہی ایسے آئیڈیل کپل کی طرح بات کرتے رہے ہوں۔ ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ پھر یوں غائب ہوئی کہ وہ دوبارہ نہ مسکرا سکا۔ بعد میں وہ محتاط انداز میں سارا وقت اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا، اور اپنے سامنے اپنے باپ اور شوہر کے درمیان بیٹھی لڑکی پر اب نظر ڈالنے کی جرأت نہ کر رہا تھا۔ اس سہ پہر جیہان نے ان تینوں مہمانوں کی بہت اچھے سے تواضع کی۔ ٹاپ کپی اور آیا صوفیہ کی راہداریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ ایک اچھے گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا، جب وہ بہت اعتماد سے جیہان کے پہلو میں چل رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جیہان سے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر بنا اعتراض کے ساتھ چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد کے گیٹ کے اندر چلی آئی۔ اسے یہاں کوئی کام نہیں تھا، اسے بس کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ مسجد کے احاطے میں سبزہ پر پانی کا فوارہ ابل رہا تھا۔ اونچے گنبدوں پر چھاؤں سی چھائی تھی، اور سر جھکائے روش پر چلتی اندر جا رہی تھی۔ اندھیروں پہ اندھیرے، اس کے اوپر لہر، اس کے اوپر بادل۔ اس کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، اس شخص کی سی تھکاوٹ جس کا سیراب اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد آج اس کو پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب صرف ایک سیراب تھا، چمکتی ریت جسے وہ آب حیات سمجھتی تھی۔ اور نہیں بنایا جس کے لیے اللہ نے نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ اندر اس عظیم الشان ہال میں وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے، تھوڑی ان پر جمائے ساری دنیا سے لاتعلق بیٹھی تھی۔ تو نہیں اس کے لیے کوئی نور۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا۔ اس نے بہت دفعہ اللہ کو نہ کی تھی۔ اسے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کہ اللہ اسے کیسا دیکھنا چاہتا تھا، وہ ہمیشہ وہی بنی رہی جسے وہ خود دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا ہے اسے پانی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچتا تو وہاں کچھ نہیں پاتا، اور وہ کس کے قریب اللہ کو پاتا ہے، اس کے قریب اللہ کو پاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں چھپا لیا۔ جن دنوں اس کا تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا
ڈانٹتے تھے تایا فرقان اور ابا بھی شروع میں کچھ کہہ دیتے، مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی انسنی کر کے آگے نکل جاتی تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا۔ اور پھر اس سفر کی نوبت کہاں آ پہنچی؟ اس کی ویڈیو کو منظر مجرے کا نام دیا گیا۔ ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا۔ سائمہ تائی اس کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نازیبا باتیں کہتی پھرتی تھیں، اور ایک اغواکار شخص نے اس کے بازو پر وہ نام داغ دیا تھا جو شرفائے اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا، وہ کہتی مسجدوں میں نور ہوتا ہے، نور اوپر نور کے۔ اس نے آہستگی سے گردن موڑی۔ اس کی بائیں طرف ایک 13-14 سال کا ترک لڑکا آ بیٹھا تھا، جس کے ایک بازو پر پلسٹر چڑھا تھا۔ وہ گمسم سی نگاہوں سے اوپر مسجد کی منقش چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نور کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ وہ اتنی ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی سنائی نہ دی۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیری سرنگ کے دوسرے سرے پر نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ سے گرتا پگھلتے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اسی طرح چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور کیسے ملتا ہے نور؟ جس اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کا پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ انگوٹھے جتنا نور؟ جو جلتا بجھتا ہے، بجھتا جلتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں اور پھر کچھ دن سب چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گھر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل جائے؟ وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے، اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ ایک دفعہ پھر گردن اٹھائے مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ سنو، وہ لڑکا پیچھے سے بولا تھا۔ حیا لمحے بھر کو رکی۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملتا۔ وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی۔ دل کو مارنا پڑتا ہے، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟
اس نے ہتھیلی کی پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑیں اور باہر نکل آئی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کو گواہ بنا کر کیا تھا، اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔ پھپھو اور ابا لانچ میں بیٹھے دونوں کی باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو بہت خوش تھیں، بار بار نم آنکھیں پوچھتی۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھیں، جیہان کیک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا۔ آج اس نے کون سا اعتراف کیا ہے، وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو۔ تمہاری پڑھائی کا خرچ تو بہت ہو گیا ہوگا، اتنے دن لگا دیے ادلار میں، روم آفیسر نے طلبی کی ہوگی۔ وہ کیک پر کچھ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ڈروم میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں، کلاسز کا حرج تو ہوا ہے۔ 5 دن تو اسپرنگ بریک میں شامل ہو گئے تھے، اوپر کے 6 دن کی غیر حاضری لگی ہوگی۔ اب مزید صرف ایک چھٹی کی گنجائش ہے میرے پاس۔ وہ کیتلی میں چائے انڈیلتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایگزامز کب ہیں؟ مئی کے آخر سے جون کے پہلے ہفتے تک۔ اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے نا؟ یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لیے ہے۔ ہاں، مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں۔ کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس۔ وہ ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑی۔ ہم لندن چلیں؟ حیا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اوون سے اسنیکس کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصے تک، ابا کے علاج کے لیے۔ تم بھی ساتھ چلو۔ آئیڈیا اچھا ہے، سوچوں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ ہو، لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو، اور پھر ہم دونوں تو ہیں یہاں، اس لیے میں نے سوچا کہ غیر رسمی انداز میں رسم کر لیں۔ پھپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھیں، تب ہی مسکرا رہی تھیں۔ وہ جو کارپیٹ پہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرے سے پیالیاں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی، ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھپھو مسکراتے ہوئے اٹھیں اور چند لمحوں بعد سلور ٹرے لے آئیں جس میں سرخ فیتا رکھا نظر آ رہا تھا۔ حیا نے ناسمجھی سے ٹرے کو دیکھا، پھر کچن سے ٹرالی دھکیل کر لاتے جیہان کو۔ وہ بھی پھپھو کے ساتھ میں ٹرے دیکھ کر رکا، پھر سوالیہ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ جیہان سکندر، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھپھو نے بظاہر مسکراتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے متنبہ کیا۔ وہ شاید راضی نہیں تھا، مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا۔ حیا میز پر ہی ٹرے چھوڑ کر اٹھی کھڑی ہوئی۔ اسے اب نظر آیا سرخ فیتے کے اندر دونوں سروں پر ایک ایک انگوٹھی بندھی تھی۔ شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں
ڈیسائیڈ کریں گے، مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں۔ فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان دونوں کے پاس لائیں۔ ان کے ہاتھ بڑھانے پر حیا نے کسی خواب کی سی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی۔ وہ ایک سادہ پلیٹینم بینڈ تھا۔ سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ انہوں نے جیحان کی انگلی میں ڈالا، پھر ٹرے سے چھوٹی قینچی اٹھا کر ربن درمیان سے کاٹا۔ دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا ربن ان کی انگلی کے ساتھ جھولتا رہ گیا۔ ترکی میں منگنی شاید اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ حیا نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا۔ جیحان پھپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ اس کی پیشانی کو چوم کر دعا دے رہی تھیں۔ ابا بھی اٹھ کر اس کو گلے سے لگائے دعائیں دے رہے تھے۔ وہ سب کتنا حسین تھا، کسی خواب کی طرح۔ دھنک کے سارے رنگوں سے مزید کوئی بلبہ جو کشش نکل کر آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا ہو۔ اوپر اور اوپر۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخوردار؟ ابا شاید جیحان سے پوچھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں میں وہ پہلا آدمی ہوں جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا تھا۔ وہ نچلا لب دبائے جلدی سے ٹرے لیے کچن میں آ گئی۔ اس کا سترنگا بلبلا اوپر، بہت اوپر تیرتا جا رہا تھا۔ شام میں دیر سے جیحان ابا کو واپس چھوڑنے گیا اور پھپھو اپنے کام نپٹانے لگیں تو وہ لانچ میں آ بیٹھی۔ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بندھے ربن کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تب ہی لینڈ لائن فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو! اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب کوئی نسوانی آواز تھی۔ کیا میں مسٹر جیحان سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ ذرا باہر تک گئے ہیں۔ کوئی پیغام ہو تو دے دیجیے۔ وہ چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولی۔ جیحان کو کہنا اس نے جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے شاید۔ میں اسے رات میں کال کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک نظر ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے کریڈل پر ڈال دیا۔ جیحان جب واپس آیا تو وہ لانچ میں منتظر بیٹھی تھی۔ پھپھو اب تک سونے جا چکی تھی۔ حیا کا ارادہ تھا کہ وہ لندن کے ٹرپ کا پروگرام جیحان سے ڈسکس اور بھی بہت سی باتیں تھیں مگر پہلے اس کا پیغام۔ ماموں صبح ہوٹل سے ہی ایئرپورٹ چلے جائیں گے، ہمیں آنے سے منع کر دیا ہے۔ تم ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ، میں کچھ نئی موویز لایا ہوں، دیکھتے ہیں۔ وہ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کے نیچے بنے ریک کی طرف آیا تھا۔ اوکے، لاتی ہوں۔ اور ہاں، تمہارے لیے فون آیا تھا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید وہ رات میں کال کرے۔ وہ تیزی سے مڑتے ہوئے اٹھا تھا۔ میرا پارسل اسے نہیں ملا؟ وہ اور کیا کہا؟
وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو، وہ قدرے مضطرب انداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر CLI چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی مگر ربن نہیں تھا۔ تمہیں صبح کیمپس بھی جانا ہوگا۔ تم ایسا کرو، سو جاؤ، میں بس تھوڑا کام کروں گا۔ وہ الجھے متفکر انداز میں CLI چیک کرتے ہوئے بولا۔ سترنگا بلبلا پھٹ گیا تھا۔ سارا موڈ غارت، سارا پلان ختم۔ وہ اچھا کہہ کر کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کمرہ لانچ سے مہکتا تھا۔ دروازے کی ہلکی سی درز اس نے کھلی رہنے دی جب تک وہ سو نہیں گئی۔ اسے جہان صوفے پہ مضطرب سا بیٹھا فون کو دیکھتا نظر آ رہا تھا۔ وہ صبح فجر پہ اٹھی تو دیکھا جہان اسی طرح صوفے پر بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رات جگنے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس لڑکی کا فون نہیں آیا تھا شاید۔ انتظار لا حاصل۔ اس کے دل پہ بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔